السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے ایران اسرائیل وار کی. کون سا ملک زیادہ طاقتور ہے؟ آج ہم بات کریں گے کس فوج کے پاس زیادہ طاقت ہے لینڈ کے اندر، کس کے پاس زیادہ ٹینک ہے، کس کے پاس زیادہ راکٹ لانچر ہے یا پھر میزائلز ہے، اور کس کی ایئر فورس تگڑی ہے. ایران کے پاس 1996 ٹینکس ہیں، جبکہ اسرائیل کے پاس صرف 1370 ٹینکس. آرمڈ فورسز، آرمڈ آرٹلری جو کہ اسرائیل کے پاس 65,705، سیلف پروپیلڈ آرٹلری 650 اسرائیل کے پاس ہے، 580 ایران کے پاس ہے، اور راکٹ آرٹلری میں ایران کے پاس 770 ہے اور اسرائیل کے پاس صرف 150. اس چیز سے واضح ثابت ہوتا ہے کہ ایران اسرائیل سے لینڈ پاور میں بہت آگے. اور جہاں تک بات کرتے ہیں ایئر فورس کی، تو اسرائیل F-35 اور بہت سی نئی جنریشن کے طیاروں کو استعمال کرتا ہے، مگر دوسری طرف ایران سیکشنز کی وجہ سے وہ نئے جہاز نہیں خرید سکتا، اور اس کے پاس فرسٹ جنریشن کے جہاز جہاں پہ لینڈ میں وہ اس سے اسٹرانگ ہے اسرائیل سے، مگر وہیں ایئر فورس میں اور نیوی میں وہ بہت کمزور ہے. مگر ڈرون اور بلسٹک میزائلز ایران نے بہت زیادہ کام کیا ہے. ایک کثیر تعداد ہے ایران کے پاس. آپ جب دیکھا کہ اسرائیل نے حملہ کیا ایران پہ، ایران نے ایک ہی دن میں ہزاروں میزائلز داغتی ہے اسرائیل کے اوپر، اسرائیل کے بڑے شہروں کو تباہ و برباد کر دیا. اسرائیل کی عوام بنکرز میں گھس گئی، اسرائیلی ڈر کے بھاگ گئے، اسرائیلیوں کو ڈرا کے رکھ دیا. اس سے پہلے دیکھ سکتے ہیں جب اسرائیل نے ایران کے لیڈرز کو یا قتل کیا یا شہید کیا، تو کبھی بھی سعودیہ کسی بھی اور مسلم کنٹری نے اس طرح ایران کا سپورٹ نہیں کیا جس طرح اب کیا. کیوں؟ ایران نے بھی طاقت دکھائی، ایران نے جب حملہ کیا ایران نے بھی طاقت دکھائی. طاقتور کے ساتھ دنیا کھڑی ہوتی ہے. اگر نہیں لگتا دیکھ سکتے ہیں پاکستان ہندوستان کی جو جنگ ہوئی، ہندوستان نے حملہ کیا، کسی کا کوئی بیان نہیں، جیسے ہی پاکستان نے بھی طاقت دکھائی سارے مسلم کنٹری ساتھ آ گئی، ساتھ ہی امریکہ نے جنگ رکھوائی. ویسے ہی جیسے ایران نے حملہ کیا اسرائیل کے اوپر، جواب دیا، ساری مسلم کنٹری ایران کے ساتھ کھڑی ہوگی اور ساتھ دینے لگے ایران کا. خواجہ آصف کا ایک ٹویٹ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم ساری مسلم امہ سے اپیل کریں گے، ریکویسٹ کریں گے وہ ایران کا سپورٹ کریں اور اسرائیل کے خلاف کھڑے ہوں، اسرائیل کا ٹریڈ اور ان کے ساتھ کام کرنا چھوڑ دیں. اور کہا جا رہا ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو روکا ہے ان کے سپریم لیڈر کو شہید کرنے سے. اگر ایران نے اس کے سپریم لیڈر کو شہید کر دیا تو یہ بات زیادہ بڑھ جائے گی اور جنگ ختم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھ جائے گی، جس میں صرف ایران نہیں آئے گا، اس میں چائنا، رشیا، پاکستان اور امریکہ آمنے سامنے ہوئے گی. اور واضح ہے جب امریکہ اٹیک کرے گا تو ہندوستان اس کا دوسرا سب سے بڑا اتحادی ہے، اور کیونکہ وہ اسرائیل 2.0 بنانا چاہتے ہیں اس کو، تو وہ ضرور اٹیک کرے گا. امریکہ کے بارے میں اور ہندوستان ایک فیک پروپیگنڈا کر رہا ہے پاکستانی عوام کے بارے میں اور امریکنز کے بارے میں، کہ امریکہ کو ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک AI ویڈیو بنا کے لانچ کی گئی ہے جس میں وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے اعلان کیا کہ ایران کے اوپر کوئی حملہ ہوا تو ہم جوابی کارروائی کریں گے، اور اگر ایران کے اوپر نیوکلیر حملہ ہوتا ہے تو پاکستان نیوکلیر حملہ کرے گا. جبکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ فیک ہے، فیک نیوز ہندوستانی میڈیا پھیلا رہا ہے اور جنگ کو بڑھانے کی کوشش کی ختم کرنے کے بجائے. اور اس سے قبل فرانس نے بھی اسی کو کلیم کیا تھا کہ جب ایران کے اوپر حملہ کیا تھا اسرائیل نے تو ان کے سیلف ڈیفینس سسٹم ہائی جیک ہو گئے تھے، ختم کر دیے گئے، کام کرنا بند کر گئے تھے. مگر اچانک کی وہ سیلف ڈیفینس سسٹم کیسے چل پڑے، کیسے ایکٹیو ہو گئے، کس طرح کام کرنے لگے، کس نے ان کی مدد کی؟ تو ان کا نشانہ پاکستان تھا کہ پاکستان مدد کر رہا ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے ایک نامعلوم جہاز جو تھا جس نے اسرائیل کی اینٹ بجا دی وہ پاکستانی شاہین تھے، جبکہ یہ بات پاکستانی آرمی اور پاکستانی گورنمنٹ نے نہ ڈینائی کی ہے نہ ایکسیپٹ کیا، مگر کا یہ کہنا ضرور ہے کہ یہ ایک فیک نیوز ہے. بات کرتے ہیں امریکن F-35. یہ وہ جہاز ہے جو لائم لائٹ میں اپنی خراب پرفارمنس کی وجہ سے ہے، جو کہ ابھی حال ہی برطانیہ کا جہاز جو F-35 ہے ہندوستان میں ہنگامی لینڈنگ کروائی گئی. کریلا ان کی ریاست ہے ہندوستان کی جہاں پہ اس کی ہنگامی لینڈنگ ہوئی. اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے 2 سے 3 F-35 جہاز ایران نے کرا دی. ایران اس چیز کو کلیم کر رہا ہے. کبھی بھی بہت زیادہ ایشوز ہیں اس کے بارے میں، F-35 کے بارے میں. اور جہاں تک بات ہے پاکستان، ایران اور چائنا اور رشیا، یہ وہ اسٹیٹس ہیں جو بہت زیادہ سپورٹ کر رہی ہیں ایران کو، مگر ایران کی مدد کے لیے پاکستان یا چائنا آئے نہ آئے، مگر سیریا میں جیسے ایران رشیا کی مدد کر رہا ہے، رشیا ایران کو فل سپورٹ کرے گا اس جنگ میں. ایران نے دھمکی دے دی ہے امریکہ کو، ایک لاسٹ آپشن اس نے پاس رکھا ہوا ہے
جس کے بارے میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بات کروں گا. اور ایک اور ٹاپک ہے جس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں میں، مگر کچھ جنگی حالات اس چیز کی اجازت نہیں دے پا رہے، وہ بھی جنگ سے ریلیٹڈ ہے. انشاءاللہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اس ٹاپک کو بھی شیئر کروں گا آپ کے ساتھ، جو کہ ایران اسرائیل وار کے اوپر ہے، اور اسرائیل کے پاس ٹھوس احساس ڈاکومنٹس جو ایران کے پاس پہنچ چکے ہیں. کیا جو یہ جنگ ہے یہ ایران کے اوپر نیوکلیر پاور کی وجہ سے ہو رہی ہے، یا اس احساس پروگرام، اس احساس ڈاکومنٹس جو اسرائیل کے ایران کے پاس چلے گئے، یا اس کے لیے جنگ ہے. ایک اہم خبر آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ایران نے ایک خفیہ ایجنٹ اسرائیل کا گرفتار کیا، اور آج صبح اس کو پھانسی بھی دے دی ہے. اس کو پکڑنے کے بعد اس کی شناخت کی گئی، اور اس کی شناخت کرنے کے بعد اس کو پھانسی دے دی گئی ہے. یہ بہت بڑی فتح ایران کے لیے، اسرائیل کے منہ تماچا ہے. اور یہ اسرائیل کا برا وقت شروع ہو چکا ہے؟ لگ تو یہ رہا. اللہ حافظ.